السلام علیکم، ویلکم ٹو دا چینل اینڈ ویلکم ٹو دا نیو ٹاپک آف پبلک ہیلتھ۔ تو جس طرح سے آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے پبلک ہیلتھ کو سٹارٹ کیا ہوا ہے، اور پبلک ہیلتھ میں آج جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہے کنٹرول، ریموول اینڈ ڈسپوزل کلیکشن آف دی ہیومن ایکسکریٹا۔ اب ہمارے پاس ہیومن ایکسکریٹا کیا چیز ہے؟ تو مطلب جتنے بھی ہمارے پاس ہیومن ویسٹ ہے اس کو ہم ہیومن ایکسکریٹا کہتے ہیں۔ اب اس کو کلیکٹ کرنا، ریموو کرنا اور ڈسپوز کرنا یہ ہمارا کام ہے، اور اس کو کس طرح سے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ ہم اس کو کلیکشن اور ریموول اور ڈسپوزل نہیں کریں گے تو اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے انفیکشن کی بہت زیادہ جو ہے نا چانسز انکریز کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، انفیکشن کے چانسز اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو ہم نے ریفیوز کو جو ہے نا ڈسکس کیا تھا کہ اس کو ہم نے کس طرح سے جو ہے نا فائنل ایلیمینیشن آف ریفیوز کس طرح سے کرنی ہے، تو فلنگ، بیورل، ڈمپنگ اور انسینریشن کی بات کی تھی، لیکن یہاں پہ میتھڈ جو ہے نا وہ تھوڑا سا چینج ہے۔ اچھا، تو اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہم نے جو ہے نا اس کو کلیکٹ، ریموو اور ڈسپوزل اس کی کرنی ہے، سو پہلے ہم اس پیراگراف کو جو ہے نا پڑھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ دو طریقوں کی بات کریں گے۔ So prevent the transmission of communicable diseases like typhoid, cholera and dysentery. The disposal of the human excreta needs special attention. اب بات یہاں پہ یہ ہے، مین بات جو ہے نا وہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر ہم یہاں پہ دیکھ لیں کمیونیکیبل ڈیزیزز میں ہمارے پاس جو ٹائیفائڈ ہے، کولرا ہے اور ڈائسینٹری ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس کو ہم نے ریموو کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، ریموو کرنا ہے۔ اب اگر ہم اپنے انوائرمنٹ سے اس کو ریموو نہیں کریں گے تو ہمارے پاس جتنی بھی کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں وہ کمیونیکیٹ ہوں گے اور بہت سارے لوگ اس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ سو دا آرگینزم آف دا ابو مینشن ڈیزیز فائنڈ دیئر وے فرام دا فیکل میٹر انٹو دا انٹسٹین فرام دا ہیلتھی پرسن تھرو واٹر اور تھرو فلائز اور انسیکٹ۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک ایریا ہے اور وہاں پہ جو ہے نا ہیومن ایکسکریٹا جو ہے نا وہ پریزنٹ ہے، کلیئر ہو گئی بات؟ تو یہ کیا کرے گا، یہ ہمارے پاس جو واٹر ہے اس کو بھی جو ہے نا گندا کر سکتا ہے، جو ہمارے پاس فلائز وغیرہ ہوتے ہیں مطلب مکھیاں وغیرہ جو ہوتی ہیں تو اس کے ذریعے وہ وہاں یہاں پہ آ کے بیٹھیں گی اور پھر جو ہے نا یہاں سے اڑ کے کہاں پہ جائیں گے، آپ کے جتنے بھی خوراک کے آئٹمس ہیں وہاں پہ بیٹھیں گی اور پھر آپ جو ہے نا اس خوراک کو کھائیں گے۔ اس کے علاوہ جو انسیکٹس وغیرہ ہیں وہ بھی جو ہے نا یہاں پہ آ کے بیٹھ کے پھر آپ کو جو ہے نا یہ ڈیزیز ٹرانسفر جو بیکٹیریاز ہے یہ ٹرانسفر کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ کہ یہ کیا کرے گا، یہ جو مینشن ڈیزیز ہے نا یہ فیکل میٹر کے ذریعے آپ کی باڈی میں آئیں گے اور انٹسٹین میں جو ہے نا یہ گروتھ کریں گے، کلیئر ہوگی بات؟ اور یہ کس طرح سے آ سکتی ہے، تھرو واٹر آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ فلائز وغیرہ اور انسیکٹس کے ذریعے جو ہے نا یہ آ سکتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ اس کے نقصانات ہیں۔ اب ہمارے پاس دو سسٹم ہیں، اس کو ریموو کرنے کے لیے ہمارے پاس دو سسٹم ہیں، اور وہ دو سسٹم ہمارے پاس کون کون سے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈرائی سسٹم اور دوسرا ہے ویٹ سسٹم۔ اب ڈرائی سسٹم اور ویٹ سسٹم کا کیا مطلب ہے، اس کو ہم کنزروینسی بھی کہتے ہیں اور اس کو واٹر کیریج سسٹم اور سیوریج کہتے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے نالی وغیرہ جو ہوتی ہے اس میں جو ہے نا سارا گند جا رہا ہوتا ہے، تو اس کو ہم ویٹ سسٹم کہتے ہیں، کلیئر ہوگی بات؟ اچھا، اب آ جاتے ہیں ڈرائی اور کنزروینسی سسٹم کی طرف۔ سو ڈرائی اینڈ کنزروینسی سسٹم کیا چیز ہے؟ اچھا، کنزروینسی اصل میں از اے سسٹم ان ہیومن ایکسکریٹا and in which the human excreta and urine are collected and removed by hands or by mechanical means۔ کیا مطلب ہے اس کا کہ ڈرائی اینڈ کنزروینسی سسٹم یہ ہے کہ جو مطلب آپ جو ہے نا کیا کر رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو ریموو کر رہے ہوتے ہیں ود دا ہیلپ آف ہینڈز اور بائی میکینیکل مینز۔ بائی میکینیکل مینز کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹرالی کے ذریعے، کوئی جو ہے نا مشین کے ذریعے آپ اس کو کیا کر رہے ہیں، ریموو کر رہے ہیں، اس کو ہم کنزروینسی سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، in this system buckets or pans that sometimes contain disinfectant are present in the latrines. Human excreta are collected in those buckets and pans. These are emptied into lorries or carts daily۔ کیا مطلب ہے کہ مطلب ڈرائی اینڈ کنزروینسی سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ لیٹرینز میں کیا ہوتی ہے، جو باتھ رومز ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا مختلف ٹائپ آف بکٹس پریزنٹ ہوتے ہیں، مطلب بالٹی ٹائپ پریزنٹ ہوتی ہیں، اور اس بالٹی کو جو ہے نا پھر کلیکٹ کیا جاتا ہے اور اس کو جو ہے نا خالی کیا جاتا ہے ٹورڈز دی لوریز اور کارٹ۔ جو کارٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو لوریز ہوتے ہیں، اس میں جو ہے نا اس کو کیا کیا جاتا ہے، امٹی کیا جاتا ہے۔ اچھا، سو دا ایکسکریٹا آر کیریڈ اوے ٹو دا این ایریا آف ڈسپوزل دیٹ از آؤٹ سائڈ دا ریزیڈینشیل ایریا۔ اب وہ جو ایکسکریٹا جو آپ نے لوری میں ڈالا ہوا ہے وہ آپ نے کہاں لے جانا ہے، اس کو ڈسپوز کرنا ہے، لیکن آؤٹ سائڈ دا ریزیڈینشیل ایریا، جو
رہنے کی جگہ ہے اس سے کوسوں دور. اچھا, دا سسٹم از پریزنٹ ان لارج ولیج اینڈ ٹاؤنز. یہ ہمارے پاس کہاں پہ پریزنٹ ہوتا ہے؟ لارج ولیجز میں اینڈ ٹاؤنز میں پریزنٹ ہوتا ہے. اب دا افیکٹ آف دی کنزروینسی سسٹم آن پبلک ہیلتھ آر ہیوج. دیٹ از, اب اس کا جو ہے نا, آپ اگر دیکھ لیں بکٹس وغیرہ ہوں گے تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ کچھ نہ کچھ نقصانات تو ہو سکتے ہیں. اب اس نقصانات میں ہمارے پاس کیا ہے کہ persistent smell of the human and animal excreta in and around the houses. کیا مطلب ہے کہ persistent continuous smell of the human and animal excreta جو ہے نا اس کی smell آئے گی, اور اس کے علاوہ آپ کے houses کی جو مطلب دور دور تک جو ہے نا آپ کی گھر کی around کیا ہو سکتا ہے؟ smell ہو سکتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ پولوشن آف فوڈ سوئل اینڈ واٹر سپلائی آف ٹاؤن. کیا مطلب ہے اس کا؟ جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کی جو واٹر ہے, فوڈ ہے, جو سوئل ہے, وہ گندا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ. اس کے علاوہ ٹرانسفر آف ڈیزیزز بائی فلائز آر ادر انسیکٹس. مطلب آپ جو ہے نا بکٹس وغیرہ ہیں تو وہاں پہ تو فلائز وغیرہ آئیں گے نا, وہ فلائز جائیں گے آپ کی فوڈ آئٹمس پہ بیٹھیں گے, تو اس سے جو ہے نا پھر آپ کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہوگا کہ آپ کی باڈی کے اندر وہ جو بیکٹیریاز ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, وہ جو ہے نا آپ کی باڈی میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے ود دا ہیلپ آف دیٹ فلائز. اچھا, سو دیر آر 3 میتھڈ فار ڈسپوزل آف ایکسکریٹا ان دا کنزروینسی سسٹم. اب کنزروینسی سسٹم میں ہمارے پاس 3 طریقے جو ہے نا یوز ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ٹرنچنگ, دوسرے کو کمپوسٹنگ اینڈ انسینریشن. یہ وہی بات ہے کہ مطلب آپ جو ہے نا جس کو کلیکٹ کر رہے ہیں آپ اس کو ٹرنچ کریں, مطلب ایک جگہ آپ نے بنائی ہوتی ہے وہاں آپ کو جو ہے نا اس کو ٹرنچ کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر جو ہے نا اس کو آپ کو جو ہے نا ٹرنچنگ کی ضرورت نہیں ہے یا کمپوسٹنگ کی, تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ پھر انسینریٹ کرنا ہوتا ہے. انسینریٹر جس طرح سے ہم نے ڈسکس کیا ہوا ہے کہ مطلب ہم نے جلانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہی ساری باتیں ہیں کنزروینسی سسٹم میں. اب اس کے علاوہ جو ہمارے پاس دوسرا سسٹم ہے نا وہ ہے ویٹ اور سیوریج سسٹم. اب ویٹ اینڈ سیوریج سسٹم کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ موسٹلی یوز ہوتا ہے ہماری مطلب جتنی بھی آپ دیکھ لیں تو اس میں سیوریج سسٹم ہوتا ہے. اچھا, so it is the system in which human excreta and urine is taken away by a system of drains called sewers. مطلب ہمارے پاس ایک سسٹم ہوتا ہے اور وہ ہیومن ایکسکریٹا کو کلیکٹ کرتی ہے, یورین اور جتنے بھی ایکسکریٹا ہے اس کو کلیکٹ کرتی ہے اینڈ اس کو ڈرین کرتی ہے. ٹھیک ہے, ود دا ہیلپ آف سیورس. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیورس کہتے ہیں. فلش بائی واٹر ٹو اے پلیس آؤٹ سائڈ دا ٹاؤن. مطلب واٹر کے ذریعے جو ہے نا پلیس آؤٹ سائڈ دا ٹاؤن جو ہے نا اس کو لے جاتی ہے. اس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جو ہے نا نالی وغیرہ ہوتی ہے, اس میں جو ہے نا گٹرز ہوتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہاں سے جو ہے نا وہ باہر جاتی ہے اور پھر جو ہے نا باہر اس کو جو ہے نا ڈرینیج سسٹم بنایا ہوتا ہے, تو وہ ڈرینیج سسٹم کے ذریعے ود دا ہیلپ آف دیٹ واٹر وہ فلش ہو جاتے ہیں. اچھا, سیویج کیا چیز ہے؟ سو سیویج از دا ویسٹ واٹر کنسسٹنگ آف لیکوڈ اینڈ سالڈ ہیومن ایکسکریٹا پلس لیکوڈ ریفیوز فرام دا cow shit, stables, houses, factories and sludges in the wastewater from house unmixed with the solid excreta. اب سمپل سی بات ہے, جو ہمارے پاس وہ واٹر جس میں ہمارے پاس ہیومن ایکسکریٹا ہو, یورین ہو, اس کے علاوہ جو ہمارے پاس جتنے بھی اینیمل ایکسکریٹا ہے وہ ہو, ہاؤسز کی جتنے بھی ہاؤسز یا فیکٹریز کی جتنے بھی مطلب وہ ہے ایکسکریٹاز وغیرہ وہ اس میں شامل ہوں, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارے پاس اس کو ہم کہتے ہیں سیویجز کہتے ہیں, کہ ہمارے پاس سیویج ہے وہ واٹر جس میں یہ سارا کچھ پریزنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات. اچھا, اب جو کیریج سسٹم ہے نا جو ہیومن ایکسکریٹا کو کیری کرتے ہیں, جس کو وہ ڈرین کرتے ہیں, تو اس میں ہمارے پاس کچھ پارٹس ہیں. اب وہ کون کون سے ہیں؟ ایک ہے ہمارے پاس دا واٹر کلوزٹ اینڈ دا فلشنگ سسٹم. مطلب جو ہمارے پاس واٹر ہے اور جو فلشنگ سسٹم ہے اس اٹ از اے پارٹ آف دی سیوریج سسٹم. اچھا, اس کے علاوہ دا ٹریپ, دا سوائل پائپ, دا ہاؤس ڈرین, دا انسپیکشن چیمبر اینڈ دا سیور. اب آپ دیکھ لیں, مطلب آپ نے جو ہے نا فلشنگ سسٹم بنا لیا, ٹریپ بنا لیا. مطلب ٹریپ اس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو ہے نا اس میں ٹریپ لگایا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا ایک ڈرینیج سسٹم بنایا ہوتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ اس کو جو ہے نا ایک صحیح طریقے سے ایک جگہ پہ جو ہے نا کیا کر رہا ہوتا ہے, اس کو ڈرین کر رہا ہوتا ہے جو ہیومن ایکسکریٹا ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے نا زمین کے اندر پائپس لگائے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہاؤس ڈرین ہوتا ہے, ہاؤس کے ذریعے جو ہے نا آپ ہاؤس میں اندر جو ہے نا آپ نے کیا بنایا ہوتا ہے,
ڈرین بنائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک جگہ اپنی ایسی کھلی چھوڑی ہوتی ہے کہ آپ اس کو انسپیکٹ کر سکیں کہ یہ تو بند تو نہیں ہے. تو اس کو کھلا رکھنے کے لیے آپ نے جگہ جگہ پہ ایک جو ہے نا ایسی جگہیں چھوڑی ہوتی ہے کہ مطلب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو سیور ہوتا ہے جو ہمارے پاس بڑا جو ہے نا جس کو جو کلیکٹ کرتا ہے ساری جو ٹاؤنز وغیرہ کی وہ ہوتی ہے نا جو ٹاؤن وغیرہ کی جو سیور ہوتی ہے جس میں سارا جو گند وغیرہ آتا ہے تو اس کو ہم دس سیور کہتے ہیں. اس کے علاوہ دا فائنل ڈسپوزل انسٹالیشن اف اینی جو فائنل ڈسپوزل آپ نے بنایا ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک دریا کی طرف آپ اس کو لے جا رہے ہیں یا کسی بھی طرف آپ لے جا رہے ہیں تو اس کو ہم فائنل ڈسپوزل کہتے ہیں. کلیئر ہے. اچھا ایسینشیل کنڈیشن فار دا سکسیس آف دا ویٹ سسٹم. اب ایسینشیل کنڈیشن ہمارے پاس کیا ہے کہ ابنڈنٹ واٹر ہو مطلب واٹر کا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ گڈ ڈرین اینڈ سیورز ہوں, پراپر وینٹیلیشن ہو تاکہ اسمیلز وغیرہ نہ ہو, سفیشینٹ فال آف دی سیورز مطلب فال آف دی سیورز آپ نے بنائے ہوں کہ ایک سے دوسرے کی طرف جو ہے نا وہ موو کر سکی فال کر سکی جو ڈرین ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ایڈیکویٹ ارینجمنٹ فار دا فائنل ڈسپوزل آف دی سیویج مطلب سیویج میں تو آ گیا ہے لیکن سیویج سے یہ کہاں جائے گا مطلب ایک ٹاؤن سے نکل گیا شہر کی طرف آ گیا, شہر سے جو ہے نا یہ آگے کہاں پہ جائے گا تو آپ نے فائنل ڈسپوزل آف دی سیویج بنانا ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات. اچھا اب آ جاتے ہیں میتھڈز آف دی سیویج ڈسپوزل, کس طرح سے آپ نے جو ہے نا اس کو وہ کرنا ہے سیویج ڈسپوز کرنا ہے اینڈ دا فائنل ڈسپوزل کی بات کرتے ہیں. تو ایک ہے ہمارے پاس بائی ڈیلوژن, دوسرا ہے لینڈ ٹریٹمنٹ, تیسرا ہے کیمیکل ٹریٹمنٹ, چوتھا ہے ہمارے پاس بایولوجیکل ٹریٹمنٹ. اب بائی ڈائلوشن اگر ہم دیکھ لیں تو ڈسچارج انٹو ریور اور ڈسچارج انٹو سی, ریور کی طرف آپ اس کو جو ہے نا ڈسچارج کر سکتے ہیں اور سی کی طرف آپ ڈسچارج کر سکتے ہیں, لیکن یہ کیا ہوگا جو ریورز وغیرہ ہے وہ گندا ہو سکتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ لینڈ ٹریٹمنٹ جس میں ہمارے پاس براڈ ایریگیشن سسٹم ہے اینڈ انٹرمیننٹ ڈاؤن ورڈ فلٹریشن ہے کہ مطلب آپ جو ہے نا ایک جگہ ایسی مختص کریں کہ وہاں پہ یہ جو ہے نا سارا ڈسپوز ہوگا. اس کے علاوہ انٹرمیننٹ ڈاؤن ورڈ فلٹریشن ہوگی مطلب آپ نے ایک فلٹریشن سسٹم بنایا ہوتا ہے جو پانی وغیرہ آیا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو فلٹریٹ کر سکے, اس کو جو ہے نا مطلب جو ڈیزیزز اس میں پریزنٹ ہوتے ہیں اس کو تھوڑا سا کم کر سکے. ٹھیک ہے, مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ جو فلٹریشن کے لیے وہ ہوگا تو وہ پانی جو ہے نا پینے کے لائق بن جائے گا, نہیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی اتنا ہو جائے گا کہ اس میں ڈیزیزز کی جو ہے نا چانسز کم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ کیمیکل کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اور بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. سو بایولوجیکل ٹریٹمنٹ میں اگر آپ دیکھ لیں کہ سیپٹک ٹینک مطلب آپ نے ایک بڑا ٹینک بنایا ہوتا ہے, اس میں جو ہے نا آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں مطلب اس میں آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے کہ جو سیپٹک ٹینک آپ بنا لیں تو سیپٹک کا مطلب ہے کہ اس میں بیکٹیریاز تو پریزنٹ ہے لیکن اس کو ہم نے ایسیپٹک کرنا ہے, مطلب آپ نے ایسیپٹک کنڈیشن ہے اور اس میں جو ہے نا سیپٹک بیکٹیریاز وغیرہ آ گئے ہیں تو اس کو صاف کرنے کے لیے پھر جو ہے نا بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ایک ٹینک ہوتا ہے جس میں ڈس انفیکٹنٹس ہوتے ہیں تو وہ اس کو جو ہے نا اس کی چانسز وہی بات ہو رہی ہے کہ فلٹریشن والی بات ہو جاتی ہے. سو اس کے علاوہ ایکٹیویٹڈ سلچ پروسیسز آپ نے جو ہے نا سلچ پروسیسز بنانے ہوتے ہیں تاکہ وہ جو ہے نا جتنے بھی وہ آ رہے ہیں جتنا بھی گند وغیرہ آ رہے ہیں فائنل ڈسپوز ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہو وہ اتنا جو ہے نا خطرناک نہ ہو کہ مطلب اس سے ڈیزیز کاز کر سکے, تو اس کی جو موبیلٹی والی جو ہے نا رینج ہے اس کو کم کیا جائے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ہو گیا آج کا ٹاپک جس کو ہم کہتے ہیں کلیکشن ریموول اینڈ ڈسپوزل آف دی ہیومن ایکسکریٹا. تو مطلب آپ دیکھ لیں جس طرح سے ہم نے بات کی تھی اس سے پہلے ریفیوز کی تو اس کی بھی 4 میتھڈس تھے, یہاں پہ 2 میتھڈز ہو گئے اور 2 میتھڈز میں ہمارے پاس ڈرائی سسٹم اور ویٹ سسٹم ہو گئے. اس کو ایک کو ہم کنزرونسی سسٹم بھی کہتے ہیں اور دوسرے کو ہمارے پاس واٹر کیریج سسٹم کہتے ہیں یا سیویج کہتے ہیں. کلیئر ہو گئی بات. تو یہ ہم اس طرح سے جو ہے نا اگر آپ ایک پبلک ہیلتھ آفیسر ہے جو بھی ہے پبلک ہیلتھ سروس والے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے یہ سارا سسٹم چلتا ہے. کلیئر ہے, کیونکہ یہ سارا جو ہے نا یہ پبلک ہیلتھ میں ہی آتا ہے, آپ نے پبلک کو جو ہے نا آپ کے پبلک ہیلتھ کے بارے میں ہی سوچنا ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ کی بات کریں گے کہ اگر مثال کے طور پر ہاسپٹل میں ویسٹ ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں کون کون سے ایسے ویسٹ ہو سکتے ہیں جس کو مینیج کرنا ضروری ہوتا ہے. کلیئر ہو گئی بات. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے, تب تک کے لیے اجازت دے. السلام علیکم.